کشور کشا داستان ظہیر الدین محمد بابر۔ یوسف زئی قبیلے کا سردار ملک احمد بابر سے ملاقات کے لیے کابل آ رہا تھا۔ ملک احمد کے مخالف قبیلے کے کچھ افراد جو اس وقت بابر کے قریب بیٹھے تھے اور بارہا اپنی وفاداریوں کا یقین دلا چکے تھے، ان سے یہ خبر برداشت نہ ہوئی۔ وہ پہلے بھی یوسف زئی قبیلے کی شکایتیں بابر کی گوش گزار کر کے اسے اس قبیلے سے بدظن کر چکے تھے۔ یہ موقع غنیمت جانا اور بابر کو اس کے قتل پر اکسایا۔ وہ آپ کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرتا رہتا ہے، اس کی سزا دینے کا یہ مناسب موقع ہے۔ اسے یہاں آتے ہی قتل کر دینا چاہیے۔ اس کے قبیلے میں اتنی ہمت نہیں کہ کابل پر چڑھائی کریں، اور اگر کرتے ہیں تو ہم سمیت تمام قبائل آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ بھی کوئی مناسب طریقہ نہیں کہ کسی کو اپنی صفائی پیش کرنے سے پیشتر ہی قتل کر دیا جائے۔ بابر نے عذر پیش کیا، حضور، وہ ایسا چالاک شخص ہے کہ اگر اسے بولنے کا موقع مل گیا تو کسی نہ کسی طرح آپ سے جاں بخشی کرا لے گا۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو وہ شخص دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سندھ کی پٹی تک اس کا عمل دخل ہے۔ وہ بچ کر چلا گیا تو پھر آپ کبھی ہندوستان کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے قبیلے کو مرعوب کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں۔ بابر اب وہ بابر نہیں رہا تھا جو اندھ جان میں تھا اور اپنے دشمنوں کو معاف کر کے نقصان اٹھایا کرتا تھا۔ زمانے کی ٹھوکروں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اس نے یہ تجویز مان لی اور ملک احمد کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ ملک احمد کی آمد پر بابر نے بڑا دربار لگایا، تخت پر متمکن ہوا اور ملک احمد کو حاضری کا اذن دیا۔ یہ یوسف زئی سردار ایک شان بے نیازی سے دربار میں حاضر ہوا اور آداب بجا لانے کے بعد فوراً اپنے گلے کی گھنڈیاں کھول دی۔ یہ کیا کرتا ہے؟ تجھے آداب شاہی کا بھی خیال نہیں؟ بابر نے کہا۔ وہ اس سوال پر چپ رہا۔ یہ بھی گستاخی تھی کہ بادشاہ کوئی بات پوچھے اور کوئی چپ رہے۔ لہذا بابر نے ذرا غصے کے ساتھ اپنے سوال کو دہرایا۔ اس مرتبہ ملک احمد کو بولنا پڑا۔ میں نے سنا ہے حضور مجھے اپنے ہاتھ سے تیر مار کر ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے خیال ہوا اتنے بھرے دربار میں جبکہ سب کی نگاہیں ادھر لگی ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضور کا وار خالی جائے، اس لیے اپنا بھاری گدے دار گلا ہٹائے دیتا ہوں تاکہ تیر پوری طرح کارگر ہو۔ بابر ذہانت کا قدردان تھا اور ملک احمد نے ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ بابر نے نہایت قدردانی سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ آپ تو یہاں نئے آئے ہیں، ہم یہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ یہاں سے سوات تک پھیلے ہوئے پہاڑ ہمارے دوست ہیں، ہمیں ہر راز کی بات بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ سکندر یونانی خلط عطا کرنے والا ہے اور بابر بادشاہ زندگی عطا کرنے والا۔ بابر کی زبان سے بے ساختہ نکلا، بے شک ایسا ہی ہوگا۔ بابر تھوڑی دیر کے لیے ملک احمد کی حاضر جوابی پر ششدر رہ گیا۔ اس نے باتوں باتوں میں بابر کو سکندر کا ہمپلا قرار دیا تھا، بلکہ اگلے ہی جملے میں اسے بڑھا بھی دیا تھا کہ وہ تو صرف خلط عطا کرنے والا تھا، آپ تو زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ بابر جس کے قتل کا سامان کیے بیٹھا تھا،
ایسا مہربان ہوا کہ ہاتھ پکڑ کر تخلیے میں لے گیا۔ ساقی گروں نے شراب لا کر رکھ دی۔ حکم ہوا کہ ساقی گری وہ خود کرے گا، سب واپس چلے جائیں۔ بابر نے جام بنایا اور ہونٹوں کو لگا لیا۔ ملک احمد کو سخت طیش آ رہا تھا کہ یہ کیسی مہمانداری ہے، شراب کا ایک ہی جام بنایا اور مجھے پیش کرنے کے بجائے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بابر نے تھوڑی سی پینے کے بعد وہی جام ملک احمد کی طرف بڑھا دیا۔ جب ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں تو جام دو کیوں ہو؟ پھر یہ دور اسی طرح چلتے رہے۔ بابر تھوڑی سی پیتا اور پھر وہی جام ملک احمد کو دے دیتا۔ ملک احمد نے یہ انداز مہمانی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ جب شراب کا نشہ چڑھا تو بابر مست ہو کر ناچنے لگا۔ ملک احمد جو فارسی خوب جانتا تھا وہ بھی ترنگ میں آ گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ وہ گا رہا تھا اور بابر مست ہو کر ناچ رہا تھا۔ مخالفوں کی کوششیں رائگاں گئی اور دونوں کے درمیان دوستی پروان چڑھتی رہی۔ بابر کی عمر اب 42 برس ہو گئی تھی۔ اس عمر کا ایک بڑا حصہ کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے میں گزر گیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے تمام علاقے گنوا چکا تھا۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر وہ سرد آہ بھر کر رہ جاتا تھا۔ سوچتا تھا وہ کابل کا بادشاہ ضرور بن گیا، لیکن وہ ان پرندوں سے بھی کیا گزرا ہے؟ یہ وادی فرغانہ سے گزر کر آ رہے ہوں گے، لیکن وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ اند جان کا وہ محل یاد آتا تھا جہاں اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ آخشی کا قلعہ یاد آتا تھا۔ ان کبوتروں کی یاد آتی تھی جو اس کے باپ کو بہت عزیز تھے۔ اب انہیں دانا کون ڈالتا ہوگا؟ اسے اپنی شمالی میراث کا خیال اداس رکھتا تھا۔ آج وہاں کے تمام بڑے علاقوں پر ازبق خان کی بادشاہی تھی۔ تاشقند، سمرقند، بخارا، کرشی سب اس کے بعد گزاروں میں بٹے ہوئے تھے۔ شیبانی خان اس کا سب سے بڑا دشمن مر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے علاقے دوبارہ واپس لینے کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ ان افسردہ برسوں میں ایک خانزادہ بیگم تھی جو اسے اچھے دنوں کی یاد دلا کر حوصلہ دلاتی رہتی تھی۔ خالی وقت میں وہ ظفر نامہ پڑھنے بیٹھ جاتا تھا۔ امیر تیمور کی فتوحات پر تکلف فارسی میں مدح و ثنا پڑھ کر اسے اپنی ناکامی اور بھی نمایاں نظر آنے لگتی تھی۔ اس نے اپنی اس کمزوری کو خود اپنی نظروں سے چھپانے کے لیے بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، لیکن اس کی قوت کا دار و مدار ان مغل شمشیر زنوں پر تھا جن کی وفاداری پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند دانشمند مشیر تھے جن سے وہ بہت کم مشورہ کرتا تھا۔ غلے کے لیے افغانی قبائل پر دھاوے کرنے پڑتے تھے۔ وہ روز بروز شراب میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی تینوں بیگمات اسے باز رکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن وہ بادشاہ تھا، اسے کون روک سکتا تھا؟ گھر کی عورتیں ہی اسے راہ راست پر لا سکتی تھی۔ شراب کے ساتھ ساتھ اب اس نے افیون کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی اسے اپنی حالت پر خود افسوس ہوتا، لیکن بے بس تھا۔ اسی نشے میں وہ بے پناہ سفاکی کا مظاہرہ بھی کر بیٹھتا تھا، جس سے اسے بہرحال فائدہ ہوا۔ اس کا رعب دور دور تک قائم ہو گیا۔ اہل و عیال کے علاوہ بہت سے پناہ گزین قابل پہنچے، ان کی خبر گیری کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ اس کے تمام عمرہ تقریباً سبھی اہل و عیال تھے اور انہیں گزارے کے لیے زمینداری درکار تھی۔ کابل کی غیر آباد وادیوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتا؟ ابتدائی عمر میں اس کے بچے نہیں ہوئے۔ سب سے بڑا ایک ہمایوں تھا، وہ خود بھی نگرانی کا محتاج تھا۔ دوسرے چھوٹے بچے محل سراؤں میں پرورش پا رہے تھے۔
وہ ابھی سے سوچنے لگا تھا کہ جب یہ جوان ہوں گے تو انہیں کون سی ولایت دے گا؟ کنبے کی خواتین شاہی توقیر کے ساتھ کہاں رہیں گی؟ وہ نئی جاگیروں کی تلاش میں ہندوستان کی فتح کے خواب دیکھنے لگا تھا، لیکن کبھی عمرہ کے فضات میں الجھ جاتا، کبھی بھائیوں کی سازشوں میں الجھنا پڑتا۔ وہ ہندوستان پر اپنا حق وراثت سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے جد امجد امیر تیمور نے وہ علاقہ فتح کیا تھا۔ خیبر کا راستہ ہو یا سوات کے بلند پہاڑ یا درہ قراقرم، تمام گزرگاہوں پر پٹھانوں کا پہرا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہاں سے بسنے والے یوسف زئی اور آفریدی کسی کمزور یا غافل سپہ سالار کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جب سے اس نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تھا، اسی فکر میں تھا کہ ہندوستان کے دولت قدے تک پہنچنے سے قبل ان پہرے داروں کو اتنا مرعوب کر دیا جائے کہ جب وہ ان راستوں سے گزرے تو یہ شاہین اپنی آنکھیں بند کر لے۔ اپنے اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ اس طرح ان علاقوں میں جاتا جیسے کوئی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے۔ کچھ دنوں وہاں لوٹ مار کرتا اور پھر واپس چلا آتا تھا۔ ایسے ہی ایک مارکے میں وہ یوسف زئیوں کے علاقے میں چلا گیا، ان کی زمینیں پامال کر ڈالی، لیکن ان کا قلعہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ قلعے سے زیادہ پٹھان مضبوط ثابت ہو رہے تھے۔ ان کا بوڑھا امیر قاسم بیگ اس کوشش میں مصروف تھا کہ اگر دشمنی راس نہیں آ رہی تو ان قبائل کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ اس رات بھی پڑاؤ پر یہی باتیں ہو رہی تھی۔ بابر صلح کے حق میں نہیں تھا، وہ قاسم بیگ کی ہر بات مانتا تھا، لیکن اس وقت الجھ رہا تھا۔ اگر میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوتا جتنے تم ہو گئے ہو تو میں بھی یہی سوچتا جو تم سوچ رہے ہو۔ خون بہانے سے بہتر ہے کہ صلح کر لو۔ لیکن میں یہاں قبضہ کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے راہداری چاہیے اور اس کے لیے اپنا رعب قائم کرنا ہے۔ یہ بات ان موٹی عقل کے پٹھانوں کو صلح کے بعد ہی سمجھائی جا سکتی ہے۔ ان علاقوں میں آفریدی بھی ہیں، عیسیٰ خیل بھی ہیں، اور بھی کئی ہیں۔ کس کس سے صلح کرو گے؟ صلح کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ میں خود کو کمزور نہیں، طاقتور ثابت کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ مجھے ہر حال میں یہ قلعہ فتح کرنا ہے۔ یہ قلعہ ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں سے تمام قبائل کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ یہ قلعہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ یوسف زئی سب سے بڑا قبیلہ ہے، اگر ان پر ہم نے قابو پا لیا تو دیگر قبائل خود بخود ہمارے زیر نگی آ جائیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک قلندر نہ جانے کہاں سے پڑاؤ پر آ گیا۔ لوگ اسے پکڑ کر بابر کے پاس لے آئے۔ یہ قلندر فارسی بالکل نہیں جانتا تھا، لیکن ایسی ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ لوگ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر وہ ترنگ میں آیا اور ناچنے لگا۔ بابر اس کے ناچ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نوکر کو طلب کیا کہ وہ اود بجائے۔ اود کی لے پر قلندر خوب ناچ رہا تھا، پھر وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ دلازاق قبیلے کے کئی لوگ لشکر میں شامل تھے۔ بابر نے ان میں سے ایک کو بلایا کہ وہ قلندر سے مقامی زبان میں بات چیت کرے، معلوم تو ہو وہ کیا کہتا ہے۔ قلعے کے راستے دشوار ہیں، قلندر بن جا، پھر قلعہ بھی تیرا، قلعہ والے بھی تیرے۔ قلندر ناچتا ہوا اٹھا اور ٹیلے سے نیچے اتر گیا۔ بابر اس کے جانے کے سے ایسا اداس ہوا کہ شراب پینے بیٹھ گیا۔ وہ دماغ کی بیداری ایسی غیر معمولی رکھتا تھا کہ نشہ شراب سے مغلوب نہ ہو سکتا تھا۔ نشہ طاری کرنے کے لیے شراب میں 2 آتشہ 6 آتشہ عرق ملا لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن پھر بھی کام کر رہا تھا۔ قلندر کا جملہ ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ قلندر بن جا، پھر قلعہ بھی تیرا، قلعے والے بھی تیرے۔ وہ اس رات کو صبح میں تبدیل ہوتے تک اس جملے کی معنویت پر غور کرتا رہا
اور پھر ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ جوانی میں اکثر یہ تماشے کیا کرتا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ فرغانہ میں تھا تو اکثر بھیس بدل کر پہاڑی قبیلوں میں چلا جاتا تھا۔ کوئی اسے پہچان نہیں پاتا تھا اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ کابل میں رہتے ہوئے بھی وہ بھیس بدل کر شہر کی ندی تک چلا گیا تھا اور کھیل تماشوں میں شریک ہو کر واپس آ گیا تھا۔ قلندر بن جا سے مراد یہ ہے کہ میں قلندر کا بھیس بدل لوں۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے قلندر کا بھیس بھرا اور دیارن کے پڑاؤ سے ماہورہ پہاڑی پر چلا گیا جہاں قلعہ واقع تھا۔ ماہورہ پہاڑی کے عقب میں ملک احمد کے چھوٹے بھائی شاہ منصور کا مکان تھا۔ یہ جگہ شاہ منصور کا تخت کہلاتی تھی۔ بابر مکان کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے صحن بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ یہاں بہت سی بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی تھی۔ شاہ منصور کے بال بچے اور ایک لڑکی جس کا نام بی بی مبارکہ تھا دوسری عورتوں کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بی بی مبارکہ نے دیکھ لیا کہ دروازے پہ کوئی فقیر کھڑا ہے تو اٹھی اور چند روٹیوں میں تھوڑا سا گوشت کا سالن رکھ کر نوکر کے ہاتھ بھیج دیا کہ جا کر فقیر کو دے آ۔ نوکر آیا اور روٹیاں فقیر کو پکڑا دی۔ یہ روٹیاں کس نے بھیجی ہیں؟ بی بی مبارکہ نے۔ بڑی سخی ہے بی بی مبارکہ۔ کہاں ہے وہ بی بی مبارکہ؟ میں اسے دیکھوں تو دعا دوں۔ وہ سامنے بیٹھی ہے جس کے سر پر نیلی اوڑھنی پڑی ہے۔ بابر اس کی خوبصورتی دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ نوکر اسے دیکھ رہا ہے۔ نوکر یہی سمجھا ہوگا کہ بابا اس کی طرف دیکھ کر کوئی دعا کر رہے ہوں گے۔ کیا تم اسے میرے پاس لا سکتے ہو؟ آپ قلندر ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ابھی ان سے کہہ دیتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے 14-15 سال کی ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بابر نے ایسا حسن اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی گھنی پلکیں اس کی آنکھوں کا غلاف بنی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بی بی مبارکہ، ہماری طرف دیکھو۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کی۔ اب وہ بھی مرعوب نظر آ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوگی اس فقیر کو اس کا نام کیسے معلوم ہو گیا۔ تمہاری کہیں منگنی تو نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے نوکر بول پڑا۔ نہیں جی، ابھی منگنی تو نہیں ہوئی۔ ہوگی بھی نہیں، بابر نے کہا۔ لڑکی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں جی، کیوں نہیں ہوگی؟ نوکر نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس کی شادی ہوگی اور ان قریب ہوگی۔ لڑکی شرما کر بھاگ گئی۔ بابر نے دروازہ چھوڑ دیا۔ روٹی سالن وہیں ایک پتھر کے پیچھے چھپا دیا۔ لشکر گاہ میں واپس آیا تو بی بی مبارکہ کے عشق کا اسیر ہو چکا تھا۔ لشکر کے امیر رات کی مجلس کے لیے اس کے پاس جمع ہوئے اور قلعے کو فتح کرنے کی باتیں کرنے لگے، لیکن بابر اس گفتگو میں جیسے شریک ہی نہیں تھا۔ اس نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابھی 3-4 دن تک اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی جائے، وہ خود کوئی ترکیب نکال لے گا۔ اس نے ترکیب یہ نکالی کہ ملک احمد کو خط لکھا اور اس کے بھائی شاہ منصور کی بیٹی مانگی۔ ملک احمد کو اس کی مانگ پر سخت اعتراض تھا۔ اس نے لکھا کہ آپ کے چچا الغ بیگ اور خان مرزا لاغری سے بھی یوسف زئی بیٹیاں بیاہی گئی، لیکن نتیجہ قوم کی خرابی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ دوسرا اس نے یہ بھی لکھا کہ شاہ منصور کی کوئی لڑکی شادی کے لائق نہیں۔ بابر نے دوسرا خط لکھا اور ملک احمد کو لاجواب کر دیا۔ اس نے پورا واقعہ لکھ بھیجا کہ کس طرح وہ بھیس بدل کر شاہ منصور کے گھر گیا اور بی بی مبارکہ پر اس کی نظر پڑ گئی۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس گھر میں کوئی لڑکی شادی کے لائق نہیں؟ احمد اور منصور پھر بھی تیار نہیں تھی کہ بابر
پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انکار کی صورت میں اس کی آتش غضب مزید بھڑکے گی۔ اس مسئلے پر ملک احمد نے جرگہ بلا لیا تاکہ سب لوگوں کی رائے لے لی جائے۔ جرگے نے متفق ہو کر فیصلہ بابر کے حق میں دے دیا۔ پہلے بیٹیاں دی جا چکی ہیں تو اب بی بی مبارکہ کو دینے سے انکار کرنا اور بادشاہ کو قبیلے کا دشمن بنانا درست نہ ہوگا۔ دونوں بھائی رضامند ہو گئے کہ اگر قبیلے کی بھلائی اسی میں ہے تو بہت اچھا، یوں ہی صحیح۔ بابر کو رضامندی کی خبر پہنچی تو خوشی کے نقارے بجنے لگے، جشن برپا ہوا، دلہن کے لیے بیش بہا تحائف بھیجے گئے۔ عام طور پر دولہا دلہن کو لینے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، لیکن یہاں دوسرا ہی بندوبست کیا گیا۔ دونوں ملک نوکروں چاکروں کے ساتھ لڑکی کو لے کر شاہی لشکر گاہ میں آئے، قاضی بھی ان کے ساتھ تھے۔ عین وسط میں بہت بڑا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس خیمے میں نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ بی بی مبارکہ اپنی دائیا اور چند نوکرانیوں کے ساتھ اپنے خیمے میں چلی گئی۔ بی بی مبارکہ نے اپنی نوکرانیوں سے کہہ دیا تھا کہ بادشاہ کے آنے کی خبر رکھیں۔ ملک احمد نے جس طرح بتا دیا تھا وہ اسی طرح بادشاہ کا استقبال کرنا چاہتی تھی۔ نوکرانیوں نے آ کر خبر دی کہ بادشاہ تمہارے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ بی بی مبارکہ فوراً تخت سے اتر کر قالین پر دست بستہ کھڑی ہو گئی۔ جب بابر نے خیمے کے اندر قدم رکھا وہ تقریباً زمین تک جھک گئی اور نہایت جھک کر آداب بجا لائی۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ بابر نے اس کے دونوں شانے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور تخت پر بٹھایا۔ میری افغانی بیگم، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس نے اس عزت افزائی پر ایک مرتبہ پھر جھک کر آداب کیا، لیکن آگے نہیں بڑھی۔ بادشاہ نے بے قرار ہو کر پھر کہا، کیوں ترساتی ہو؟ آؤ ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ آپ نے تو ابھی تک اپنا چہرہ بھی ہمیں نہیں دکھایا جس پر ہم مرمیٹے تھے۔ بی بی مبارکہ نے چہرہ بے نقاب کیا، لیکن ساتھ ہی اپنا دامن اوپر اٹھا دیا۔ بی بی نے کہا، مجھے کچھ عرض کرنا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں۔ کہو کیا کہنا ہے؟ بادشاہ نے کمال عنایت سے کہا۔ یہ دامن آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس نے اپنے اٹھے ہوئے دامن کی طرف اشارہ کیا۔ سمجھ لیجئے ساری یوسف زئی قوم میرے دامن میں اکٹھی ہے۔ میری خاطر ان کے قصور معاف کر دیجئے۔ آئندہ ان کی طرف آپ کی تلوار نہ اٹھے، بس میری یہی التجا ہے۔ بابر اس وقت جتنا نادم ہوا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے یوسف زئی کے سب قصور معاف کر دیے۔ تمہارے سامنے ان کو تمہارے دامن میں ڈال دیا۔ اب میرے دل میں یوسف زئی سے کوئی کدورت نہیں۔ وہ پھر جھک کر آداب بجا لائی۔ بادشاہ ہاتھ پکڑ کر اسے تخت پر لے گیا۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا بابر تخت سے اٹھا تو بی بی مبارکہ جلدی سے اٹھی اور اس کی جوتیاں لا کر رکھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوا، تمہاری خاطر تمہاری قوم کی خطائیں بخش دی۔ پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بات ضرور ملک احمد نے تم کو سکھائی ہوگی۔ جس نے بھی سکھائی بات تو اچھی سکھائی، بی بی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سندھ کے جانے کا ایک ہی راستہ اسی طاقتور قبیلے کی زد میں تھا۔ بی بی مبارکہ سے شادی کے بعد یہ راستہ بابر کے حق میں ہموار ہو گیا۔ اب اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ یوسف زئیوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے عمرہ سے صاف صاف تو نہیں کہا، لیکن یہ عذر ضرور پیش کیا کہ قمری سال ختم ہو رہا ہے، کاشتکار فصلیں اٹھا چکے ہیں، اب اگر سواد تک بڑھتے چلے گئے تو غلہ میسر نہیں آئے گا اور لشکر کم رہ جائے گا۔ آئندہ کسی برس فصلوں کے تیار ہونے کے وقت ان کی خبر لی جائے گی۔ اس کا یہ غصہ تو کہیں تو اترنا تھا۔ اس کا نشانہ قصبہ باجوڑ بنا۔
اس کے گرد مضبوط سنگین فصیل تھی۔ بابر نے ایک سفارتکار یہاں کے سلطان کے پاس بھیجی کہ وہ دروازے کھول دے اور بادشاہ کی اطاعت قبول کرے۔ سلطان کی طرف سے نہایت حقارت آمیز جواب آیا۔ اب حملہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ فوج کو حکم دیا کہ فوج والے زرہ اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر تیار ہو جائیں۔ یہ تیاری ہو رہی تھی کہ 100-150 آدمیوں نے قلعے سے نکل کر حملہ کر دیا۔ بابر کے سپاہیوں نے ایک ہی حلے میں انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے دن باقاعدہ جنگ ہوئی۔ اس مارکے میں کچھ نہیں تو 3000 باجوڑ مارے گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ بابر نے سلطان کے محل میں قیام کیا۔ باجوڑ کا قلعہ تو دن بھر میں فتح ہو گیا تھا، لیکن اس فتح کے مزے لوٹتے ہوئے اس نے 3-4 مہینے یہاں گزار دیے۔ باجوڑ میں کچھ زیادہ دولت ہاتھ نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ عمرا نے مخالفت کی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اور دریائے سندھ کی طرف یلغار کی اور دریا کے قریب پہنچ کر کوئی قابل عبور گھاٹ تلاش کرنے کے لیے کئی آدمی مقرر کیے۔ دوسرے دن اس کے آدمی ایک گھاٹ کی خبر لائے۔ مال و اسباب کے اونٹ، پیادہ سپاہی اور سوار دریا پار ہوئے۔ بابر کسی معصوم بچے کی طرح اس علاقے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ دریا کی دوسری طرف آتے ہی دریا کی حیت بدل گئی ہے۔ آسمان بھی دوسرا تھا۔ کابل کے صاف مطلع کے بجائے ابر آلود اس کے سر پر چھایا ہوا تھا۔ کسانوں کے گاؤں اور پالتو جانوروں کے گلے تک، انتہا یہ کہ پرندے اور جنگلی جانور تک مختلف تھے۔ جب ساری فوج دریا عبور کر چکی تو وہ آگے بڑھا، کچھ کوٹ پہنچا، سکندہ کے پہاڑ کو قطع کیا اور دوسرے دن دوپہر کے وقت سوہان ندی پر پہنچ گیا، اسے پار کیا اور رات اسی کے کنارے بسر کی۔ اب اس کا سفر بھیرا کی جانب تھا۔ اس علاقے میں وہ اس لیے جانا چاہتا تھا کہ جب امیر تیمور نے ہندوستان سے واپسی اختیار کی تھی، یہ علاقہ مدت تک اس کی اولاد کے پاس رہا تھا۔ بھیرا سے 7 میل پہلے اس نے خود کو جودھا پہاڑ کے قریب پایا۔ اس پہاڑ پر 2 قومیں آباد تھی۔ آدھے پہاڑ کی مالک جودھا قوم اور آدھے کی جنجوا قوم۔ جنجوا قوم کا حاکم ان دنوں ہست نامی ایک شخص تھا۔ حاکم ہست بابر کے پاس آیا، اس کی اطاعت قبول کی اور نظر پیش کی۔ یہ علاقہ جو بھیرا، خوشاب اور چنیوٹ پر مشتمل تھا، تیموری قلمرو میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے بابر نے حکم دیا کہ اس علاقے کے کسی باشندے کو آزار نہ پہنچایا جائے اور نہ لوٹ مار کی جائے۔ یہ حکم دے کر پیش قدمی پھر شروع کر دی۔ یہاں سے چل کر وہ ایک نہایت پرفضا مقام پر پہنچا۔ یہاں ایک تالاب تھا جو تقریباً 3 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ ایک ندی بھی تھی اور دامن کوہ میں ایک چشمہ بھی پھوٹتا تھا۔ یہ ماحول اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے یہاں ایک باغ لگوایا اور اس کا نام باغ صفا رکھا۔ اس مقام کا نام قلعہ قطار معلوم ہوا۔ اس علاقے کی فیض رسانی سے لطف اندوز ہونے کے بعد اب فاصلہ ہی کتنا تھا۔ دامن کوہ میں سستانے کے بعد بھیرا پہنچ گیا۔ یہ علاقہ کافی مدت تک امیر تیمور کے اولاد کے قبضے میں رہا تھا، لیکن اب ابراہیم لودھی سلطان دہلی کے ایک امیر دولت خان کے بیٹے علی خان کی جاگیر میں تھا۔ بابر نے یہاں دربار لگایا اور ابراہیم لودھی کے نام ایک مراسلہ اس مضمون میں لکھوایا کہ چونکہ یہ علاقہ ترکوں کا ہے، اس لیے وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ یہ مراسلہ اس نے اپنے ایک قاصد کے حوالے کیا۔ بھیرا کی حکومت اپنے ایک امیر ہندو بیگ کے سپرد کی۔ کچھ امیروں کو اس کی معاونت کے لیے یہاں چھوڑا۔ اس نے اٹک کے ساحل تک یلغار کی اور پنجاب کی سرحدوں پر ککھروں اور دوسرے مفسدوں کی سرکوبی کی۔ جو علاقے امیر تیمور کی فتوحات میں شامل تھے، ان کی ازسرینو تقسیم کی اور ہر جگہ بادشاہی حاکم مقرر کر دیے۔ وادی سندھ میں یلغار کر کے گرمیوں کے آخر میں فوج واپس آ رہی تھی کہ درہ خیبر پر قیام ہوا۔ ایک شخص بھاگا ہوا آیا۔ اس نے خبر دی کہ آفریدی درے کی دوسری جانب فصل اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ تجویز بھی دی کہ اس وقت آفریدیوں پر حملہ کیا جائے۔
لیکن بابر نے حرکت نہیں کی۔ اس نے کہا مجھے یوسف زئی کی فکر ہے۔ اس کی مخاطب بی بی مبارکہ تھی جسے حفاظت کی غرض سے وہ باجوڑ میں چھوڑایا تھا۔ مجھے کابل کی دل پسند پہاڑی پر بنایا ہوا وہ شراب کا محل بھی یاد آ رہا ہے جو میں نے سرخ رنگ سماک سے بنوایا ہے۔ اس پر میں نے اپنا ایک شعر کنندہ کرایا ہے۔ نو روز و نو بہار میں دل برے خوش است، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ نو روز ہے، نو بہار ہے، میں ہے، خوبصورت محبوب ہے، بابر بس عیش کی سعی ہے، اسی میں لگا رہ کہ دنیا دوبارہ نہیں۔ اسے وہ رقاصائیں یاد آ رہی ہیں جو گرمیوں کی راتوں میں ناچا کرتی تھی۔ میں اب کسی جنگ میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اب میں باجوڑ سے بی بی مبارکہ کو ساتھ لینا ہے اور پھر کابل کی طرف مراجعت کرنی ہے۔